خدا حافظ، اللہ تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ عمران شاہ جی سے ہاتھ ملا کر کمرے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے دفتر میں آ گیا۔ دفتر کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر بازار میں نکل آیا۔ پھوپ پھٹ رہی تھی، ابھی اندھیرا تھا۔ بازار میں بجلی کے لیمپ روشن تھے۔ جس طرف جانے کو شاہ جی نے بتایا تھا وہ اسی طرف چل پڑا۔ بازار بالکل خالی پڑا تھا۔ دور کسی مندر سے گھنٹیوں کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ چوک میں آیا تو وہاں صرف ایک موٹر رکشہ کھڑا تھا جو خالی تھا۔ اس کا ڈرائیور جاگ رہا تھا۔ عمران نے گجراتی زبان میں کہا، ریلوے اسٹیشن لے چلو۔ وہ رکشے میں بیٹھ گیا اور رکشہ بہاؤ نگر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پر زیادہ رونق نہیں تھی۔ وہ پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر احمد آباد جانے والی گاڑی ابھی نہیں لگی تھی۔ تھوڑے سے مسافر بیٹھے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ چائے کی کینٹین کھلی ہوئی تھی۔ 2-3 مسافر کاؤنٹر کے پاس کھڑے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے۔ عمران نے بھی وہیں کھڑے کھڑے ناشتہ کیا اور چائے پیتے ہوئے مسافروں کا جائزہ لینے لگا۔ کمزور چہروں والے مفلوق الحال قسم کے مسافر تھے۔ پولیس کا ایک سپاہی چھوٹا سا ڈنڈا گھماتا پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ عمران کو اپنے پستول کا خیال آیا جو اس نے اپنی پتلون کے اندر جانگیا کی جیب میں چھپایا ہوا تھا۔ تشویش کی بظاہر کوئی بات نہیں تھی۔ پولیس کے سپاہی نے عمران کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ عمران کو ہنگامہ خیز حالات میں بھی پرسکون رہنے کی خاص تربیت ملی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی اور سکون کے ساتھ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے چائے پیتا رہا۔ پلیٹ فارم کے تمام پنکھے چل رہے تھے، بتیاں جل رہی تھیں۔ جہاں پلیٹ فارم کی چھت ختم ہوتی تھی وہاں صبح کی ہلکی ہلکی نیلگوں روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگ گئی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ عمران بھی 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ ڈبے میں پہلے سے مسافر لمبی تان کر سو رہے تھے۔ یہ ٹرین صرف احمد آباد تک جا رہی تھی۔ ٹرین کچھ دیر بعد چل پڑی۔ شہر سے نکلنے کے بعد دونوں جانب ہرے ہرے کھیت شروع ہو گئے۔ جب احمد آباد قریب آیا تو پہلے دونوں طرف بڑے بڑے کتنے ہی کارخانے گزرے۔ یہ سب کپڑے کے کارخانے تھے۔ احمد آباد پر ٹرین رکی تو سارے مسافر اتر گئے۔ معلوم ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین 1 گھنٹے بعد چلے گی۔ عمران نے پستول کے ساتھ پلیٹ فارم پر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور 3rd کلاس کے مسافر خانے میں آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ احمد آباد کا اسٹیشن کافی بڑا اسٹیشن تھا۔ اس وقت تک دن کے 9 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ آخر دلی جانے والی ٹرین آ گئی۔ دلی کے مسافر پلیٹ فارم کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے عمران بھی پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے گہری نظر سے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی کی نگاہوں میں تو نہیں آ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ 3rd کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین دلی کی طرف چل پڑی۔ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ ٹرین ایکسپریس تھی۔ احمد آباد سے نکلتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ عمران کو خوشی ہوئی کہ وہ اپنی منزل پر جلد پہنچ جائے گا۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی نے دلی کے نگینہ ہوٹل والے حاجی صاحب کے نام جو کوڈ الفاظ میں خط لکھ کر دیا تھا وہ لفافے میں بند عمران کی جیب میں محفوظ تھا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ شام بھی گزر گئی۔ ٹرین علی گڑھ پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ یہ علاقے کمانڈو عمران پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ٹرین رات کے 11 بجے کے قریب دلی پہنچی۔ عمران نے رکشہ پکڑا اور جامع مسجد آ گیا۔ چوک میں نگینہ ہوٹل تلاش کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ درمیانے درجے کا 3 منزلہ ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ دلی میں گجرات کاٹھیا واڑ کے مقابلے میں موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کمانڈو عمران بھرپور جوان آدمی تھا۔ کمانڈو کی تربیت نے اس کے جسم کو کسرتی اور لوہے کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ اسے سردی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دلی میں لوگوں نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمران نے ہوٹل کے ایک لڑکے سے حاجی صاحب کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، حاجی صاحب وہ سامنے آرام کرسی پر بیٹھے ہیں۔ کاؤنٹر کے پاس کرسی پر جو شخص بیٹھا تھا اس کا رنگ گندمی تھا۔ عمر 50 سے 1-2 سال اوپر ہی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی شری داڑھی تھی جس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سر پر گرم اونی ٹوپی تھی۔ سفید کرتے پاجامے کے اوپر پشمینے کی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اور بڑے آرام سے کرسی پر نیم دراز حقہ پی رہے تھے۔ عمران ہوٹل کے دروازے کی ایک طرف کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حاجی صاحب اسی لائن کے آدمی تھے۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے یا تو یہ شخص CID کا آدمی ہے یا اپنی انٹیلیجنس کے کسی آدمی نے اسے ان کے پاس بھیجا ہے۔ ایک بار نظر بار کے عمران کو دیکھا اور پھر کاؤنٹر پر جو منشی حساب کتاب کر رہا تھا اس سے باتیں کرنے لگے، لیکن کنکھیوں سے عمران کو بھی دیکھ رہے تھے۔ عمران آگے بڑھ کر ان کے پاس آ گیا۔ سلام کیا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر حقے کی لے ایک طرف کر دی اور پوچھا، میاں تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عمران نے شاہ جی عرف چندرکانت کا خط جیب سے نکال کر انہیں دیا اور کہا، آپ کے نام یہ خط لایا ہوں۔ حاجی صاحب نے لفافہ کھولا اور عبارت کو دیکھتے ہی بولے، میاں تشریف رکھیں۔
عمران ان کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خط پڑھ کر حاجی صاحب بولے، بہن بھائی سب خیریت سے ہے نا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی اسٹیشن پر کھا لیا تھا، شکریہ۔ رات کافی گزر چکی ہے، میرا خیال ہے آپ آرام کریں، صبح باتیں ہوں گی، آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ عمران کو ہوٹل کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے آئے، جہاں پلنگ پر استر لگا تھا، کمبل طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے عمران کے قریب ہو کر بولے، تمہارا کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ عمران نے کہا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے انٹرکام فون پر کسی سے کہا کہ کمرہ نمبر 3 میں چائے لے آؤ۔ فون بند کر کے بولے، میں نے شاہ جی کا خط پڑھ لیا ہے، تمہارے بارے میں انہوں نے سب کچھ بڑی تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ یہ بتاؤ، کیا تم شوقیہ کمانڈو ہو یا تم نے باقاعدہ کمانڈو ٹریننگ حاصل کی ہے؟ عمران نے کہا، جی میں فوج کی کمانڈو بٹالین کا کمانڈنگ آفیسر رہ چکا ہوں۔ فوج سے سبکدوش ہونے کے بعد مجھے جہاد کشمیر میں شرکت اور وطن پاک کے استحکام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ یہاں لے آیا ہے، بڑی مبارک بات ہے۔ حاجی صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ پاکستان میں رہ رہے ہو، جو ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت بن جانے سے بھارت کے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اب ہمیشہ سلامت اور مستحکم رہے گا، لیکن ہندو پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران نے کہا، ہندوؤں کی انہی ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے اور کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ مجھے دشمن کے گھر میں کھینچ لایا ہے۔ حاجی صاحب بولے، شاہ جی نے تمہارا اسلامی نام عمران لکھا ہے، یہی نام ہے نا تمہارا؟ جی ہاں، عمران نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے کہا، میاں عمران ابھی تم آرام کرو، کل تم سے باقی باتیں ہوں گی۔ اور ہاں، تمہارا پستول کہاں ہے؟ عمران نے کہا، میں نے اسے اپنے انڈر ویئر میں چھپا رکھا ہے، وہ نکال کر مجھے دے دو، اس کا تمہارے پاس رہنا ٹھیک نہیں۔ کمانڈو کبھی اپنا اسلحہ کسی اجنبی کو نہیں دیتا۔ لیکن شاہ جی نے حاجی صاحب کا جو حلیہ بتایا تھا، حاجی صاحب کا وہی حلیہ تھا، اور انہوں نے مرموز زبان میں لکھے ہوئے خط کی تحریر بھی پڑھ لی تھی۔ یہ حاجی صاحب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمران کو ہچکچاتے دیکھ کر حاجی صاحب بولے، میاں یہ تمہاری امانت میرے پاس رہے گی، جب اس کی ضرورت سمجھو تو مجھ سے لے لینا۔ اس نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، اور عمران نے پستول نکال کر ماں میگزین ان کے حوالے کر دیا۔ پستول کو رومال میں لپیٹ کر انہوں نے چادر کے اندر چھپا لیا۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ گیا، وہ چائے پینے لگے۔ لڑکے کو باہر بھیج کر حاجی صاحب نے اٹھ کر دروازے کے باہر جھانک کر دیکھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ باہر کوئی نہیں تو دروازہ کھلا ہی رہنے دیا اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ عمران میاں، تم جس مشن پر آئے ہو وہ اس اعتبار سے بے حد خطرناک ہے کہ یہ سانپ کے منہ سے ہیرا نکال کر لانے والی بات ہے۔ اس میں ہر قدم پر جان کا خطرہ ہے، ذرا سی غفلت، ذرا سا غلط اٹھا ہوا قدم تمہارے ساتھ ہمیں بھی پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، حاجی صاحب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس مہم میں میرا کوئی قدم غلط نہیں اٹھے گا، اور اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا تو میں اکیلا ہی پھانسی چڑھوں گا، میری زبان سے ہرگز کسی دوسرے کا نام نہیں نکلے گا۔ حاجی صاحب خاموشی سے عمران کی باتیں سن رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے۔ پیالی میز پر رکھ کر دروازے کے پاس گئے، باہر جھانک کر دیکھا اور عمران کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی گجراتی نے خفیہ زبان میں لکھے گئے خط میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کو اس بحری جہاز کے بارے میں معلومات چاہیے جو بھاری مقدار اور بھاری تعداد میں گولہ بارود اور جدید اسلحہ لے کر یورپ کی کسی بندرگاہ سے چل پڑا ہے، اور جسے گجرات کاٹھیا واڑ کی کسی بندرگاہ پر آ لگنا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس وقت ہمارے سامنے یہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اس جہاز کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ جہاز کا نام کیا ہے۔ جہاز کا نام معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلحہ کسی خاص جنگی جہاز میں نہیں لایا جا رہا، بلکہ مرچنٹ نیوی کے ایک عام بار بردار جہاز میں لایا جا رہا ہے، جس پر انڈیا کا جھنڈا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسلحہ بردار جہاز کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے۔ گجرات کاٹھیا واڑ کے ساحل پر بار بردار جہاز آتے ہی رہتے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے طور پر یہ معلوم کر سکیں کہ وہ بار بردار جہاز کون سا ہے جس میں بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ لدا ہوا ہے۔ اگر ہمیں جہاز کا نام اور نمبر معلوم ہو جائے تو اس خاص جہاز کی نشاندہی ہو جائے گی۔ بس ہمیں صرف اتنی ہی معلومات درکار ہیں جو ہمیں انڈین گورنمنٹ کے محکمہ دفاع کے سیکرٹ کاغذات میں سے ہی مل سکتی ہے جو دلی کے سیکرٹریٹ میں ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ اسلحہ کشمیر کے محاذ پر کشمیری حریت پرستوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ فرمائیے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حاجی صاحب بولے، اس وقت تو آپ آرام کریں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل تفصیل سے گفتگو ہوگی۔
कल तक मैं ये भी मालूम कर लूँगा कि मैं आपकी किस हद तक इस बारे में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर हाजी साहब शब बखैर कहकर कमरे से निकल गए। इमरान ने उठकर दरवाज़ा बंद करके अंदर से चुटकी लगाई और बिस्तर पर लेट कर कंबल ऊपर कर लिया और सोचने लगा क्या हाजी साहब हमारी मदद कर सकेंगे। दूसरे दिन इमरान ने हाजी साहब की हिदायत के मुताबिक अपने कमरे में ही नाश्ता किया, अपने कमरे में ही दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने के बाद हाजी साहब ऊपर मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, मियाँ कोई तकलीफ तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। इमरान ने कहा, हाजी साहब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको मालूम ही है। हाजी साहब खड़े खड़े बातें कर रहे थे, ज़रा मुस्कुराए, कहने लगे, इंशाल्लाह वो चीज़ आपको शाम को मिल जाएगी, फिक्र ना करो। और हाजी साहब चले गए। उनकी हदायत थी कि इमरान दिन के वक्त ज़्यादा वक्त कमरे में ही रहे तो बेहतर है। इमरान को कोई एतराज़ नहीं था। शाम हुई, फिर रात हो गई। हाजी साहब ने कमरे में खाना पहुंचा दिया। इमरान खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा शायद हाजी साहब को अपने ज़राए से अभी तक खास मालूमात हासिल नहीं हुई, वरना वो ज़रूर आकर इससे बात करते। वो बाहर जाकर ज़रा टहलना चाहता था। वो नीचे जाने ही वाला था कि हाजी साहब आ गए। उनके साथ पतलून कोट वाला एक नौजवान था जिसने गले में मफलर लपेट रखा था। शक्लो सूरत से ज़हीन और संजीदा मिजाज पढ़ा लिखा नौजवान लगता था। हाजी साहब ने नौजवान का तारुफ कराया। कहने लगे, मियाँ इमरान, ये जमील मेहदी साहब हैं, बाकी अपना तारुफ ये खुद कराएंगे। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा रहा हूँ। ये नौजवान सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बड़े गौर से देख रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम तो मुझे मालूम हो गया है, बाकी तारुफ अगर आप खुद ही करा दें तो मैं बड़ा ममनून होगा। वो नौजवान जिसका नाम जमील मेहदी बताया गया था बोला, लड़का चाय लेकर आ जाए, फिर बात होगी। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ाया। आप सिगरेट का शौक करेंगे? इमरान ने शुक्रिया के साथ कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता। जमील मेहदी ने पूछा, आपको इसका धुआं अगर नागवार गुजरता है तो मैं सिगरेट नहीं सुलगाऊंगा। इमरान ने कहा, नहीं नहीं मेहदी भाई, बल्कि उल्टा मुझे सिगरेट की खुशबू अच्छी लगती है। अच्छी बात कही आपने। और मेहदी साहब ने सिगरेट सुलगा लिया। वो दिल्ली के मौसम की बातें करने लगे। इतने में होटल का मुलाजिम लड़का चाय लेकर आ गया। जब वो चाय के बर्तन मेज पर लगा चुका तो मेहदी ने उसे कहा, ठीक है भाई, अब तुम बेशक चले जाओ, हम खुद ही चाय बना लेंगे। लड़का चला गया। जमील मेहदी साहब ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चाय बनाने लगे। इस बार दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं पड़ी। पाकिस्तान में मौसम कैसा था? इमरान ने कहा, बस ठीक था। जमील मेहदी एक बार फिर उठकर बंद दरवाजे के पास गए, दरवाजे के साथ कान लगा दिया। फिर वापस आकर इमरान के बिल्कुल सामने बैठ गए और सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर सिगरेट को एशट्रे में दबाकर बुझा दिया। 1-2 सेकंड तक इमरान को खामोशी और तजस्सुस भरी नजरों से देखता रहा। फिर धीमी आवाज में जरा आगे की तरफ होकर बोला, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और वहां तक मेरी भी पहुंच नहीं है। इतना मुझे मालूम है कि एक इसराइली बंदरगाह से मर्चेंट नेवी का एक बार बरदार आम किस्म का बहरी जहाज कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असलहा और गोला बारूद लेकर रवाना होने वाला है। इस जहाज का नाम क्या है, नंबर क्या है, ये एक टॉप सीक्रेट फाइल में दर्ज है और ये फाइल महकमा दिफा के टॉप सीक्रेट सेक्शन की एक अलमारी में बंद है। इस अलमारी को खोलने की सिवाय सेक्शन ऑफिसर के और किसी को इजाजत नहीं है। सेक्शन ऑफिसर भी जब अशद जरूरत के वक्त इस अलमारी को खोलता है तो इंटेलिजेंस के 2 आला ऑफिसर उसके दाएं बाएं खड़े होते हैं। इनकी निगरानी में सेक्शन ऑफिसर अलमारी में से फाइल निकाल कर जरूरी मालूमात हासिल करता है और फाइल दोबारा अलमारी में रख कर अलमारी को ताला लगा देता है। अलमारी की चाबी सेक्शन ऑफिसर के पास भी नहीं होती। ये चाबी इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर की तहवील में होती है और किसी को मालूम नहीं कि वो चाबी कहाँ रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए गोला बारूद और असलहा लाने वाले जहाज का नाम और नंबर मालूम करना किस कदर मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इमरान बड़ी तवज्जो से जमील मेहदी की बात सुन रहा था। जमील मेहदी ने अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, मेहदी भाई, आप भारत के महकमा दिफा में काम करते हैं। क्या आपके जहन में कोई ऐसी तरकीब है जिस पर अमल करते हुए मैं इस टॉप सीक्रेट फाइल तक पहुंच सकता हूं? आप मामले की संगीनी को जरूर समझ रहे होंगे। अगर हमने इस जहाज को तबाह ना किया तो इसमें लदा हुआ असलहा और गोला बारूद सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले लेगा और इनके घरों और इबादत गाहों को आतिश की नजर कर देगा। जमील मेहदी सोच में पड़ गया। चंद लम्हे वो गहरी सोच में गुम रहा। फिर नजर उठाकर उसने इमरान की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे कल का दिन दे दीजिए। मैं हालात और महल्ले वकूअ का पूरा जायजा लेने के बाद कल रात इसी वक्त आपके पास आऊंगा और बता सकूंगा कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। अब मुझे इजाजत दीजिए। जमील मेहदी के जाने के 2-3 मिनट बाद हाजी साहब इमरान के कमरे में आ गए।
बड़ी राजदारी से पूछा, कोई तसल्ली बख्श बात हुई? इमरान बोला, आधी बात हुई है। मेहदी साहब ने कल इसी वक्त आने का वादा किया है। हाजी साहब इमरान के पास बैठ गए और बोले, ये शख्स भारत के महकमा दिफा में खास पोस्ट पर तैनात है। मुसलमानों को भारतीय सरकार ऐसी कलीदी आसामियों पर कभी नहीं लगाती, लेकिन जमील मेहदी की सेक्रेटरी दिफा ने सिफारिश की थी। इसकी वजह जमील मेहदी की सियासी दानिशमंदी है। इसने भारत की दिफाई पोजीशन के राज मालूम करने की खातिर अपने आप को पाकिस्तान का दुश्मन और भारत का जबरदस्त देश भगत मशहूर कर रखा है। ये राज हम अपने ज़राए से कश्मीर के महाज पर हुर्रियत परस्त मुजाहिदीन तक पहुंचा देते हैं। ये हमारा टॉप सीक्रेट मामला है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। और इसके बाद इमरान ने हाजी साहब को वो सारी बातें बयान कर दी जो जमील मेहदी उसे बता गया था। हाजी साहब बोले, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि जमील मेहदी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। जमील मेहदी ने जो रास्ता निकाला वो मौत के करीब से होकर गुजरता था। दूसरे दिन रात को ठीक वक्त पर वो आ गया। इमरान उसका इंतजार कर रहा था। हाजी साहब ने उसे ऊपर इमरान के पास भेज दिया। कहने लगा, इमरान भाई, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, मगर इसमें कामयाबी की उम्मीद 10% है। इमरान ने कहा, मेहदी साहब, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के अख्तियार में है। आप ये बताएं कि मुझे क्या करना होगा। जमील मेहदी बोला, क्या आपको कभी 1 फुट कतर यानी डायामीटर के पाइप में से गुजरने का इत्तफाक हुआ है? इमरान जमील मेहदी का मुंह तकने लगा कि ये शख्स क्या कहना चाहता है। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा कभी इत्तफाक नहीं हुआ। आपकी इससे क्या मुराद है? जमील मेहदी कहने लगा, मेरा मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। अब आप मेरी बात पूरी तवज्जो से सुने। मैंने अपने तमाम ज़राए बुरोकार लाते हुए हालात का तज्जिया किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं अगर अपने तमाम ज़ाहिरी और खुफिया ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अगर 1000 साल तक भी कोशिश करता रहूं तो भारतीय महकमा दिफा के टॉप सीक्रेट सेक्शन में दाखिल होकर टॉप सीक्रेट फाइल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर आप मौत के मुंह में से गुजरने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूं।